بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق اللہ العظیم. سورہ الصافات آیت نمبر 139 تا 144 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور آگے کچھ آیات کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. آپ نے اپنے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اللہ کی پرستش کی، اللہ کی غلامی کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے آرڈر کو ماننے کی دعوت دی، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی. لیکن آپ کے قوم نے آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا. تو اللہ نے آپ نے جو ہے ان کے لیے عذاب طلب کیا. اللہ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب نازل ہوا. آپ نے اللہ کے آرڈر کا انتظار کیے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا. لیکن رسول کے لیے لائق نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے اس بستی کو چھوڑے، اس شہر کو چھوڑے جہاں رسول کو اپنی رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. ایک دریا کے کنارے پہنچے. کشتی جو ہے کھڑی تھی، بھری ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گئے. تو کشتی چل پڑی اور چلتے چلتے سمندر کی لہروں میں پھنس گئی. کشتی والوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر آیا ہے، بھاگا ہوا ہے. تو پورا ڈالا گیا. خدا حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا. ایک مچھلی نے نگل لیا. آپ نے محسوس کیا کہ آپ مچھلی کے اندر زندہ ہیں. آپ نے اللہ کو پکارا. قرآن کے الفاظ ہیں اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا، اس کا گمان تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں، لیکن ہم اس پر قادر تھے. ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو مچھلی کے پیٹ میں اس نے اللہ سے درخواست کی، اندھیروں کے اندر اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک جا، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومن انسانوں کو ہم ایسے جزا دیں. معلوم ہو کہ جب بھی انسان کسی تکلیف میں گرفتار ہو، کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، تو اللہ کو پکارے. اللہ اس کی پکار کو سننے والا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے پکارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا. اللہ کو پکارو اپنے مشکلات میں، دکھ میں، سکھ میں. اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے گا. اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ نبی ہے. سب لوگ اللہ سے دعا کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے. جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہے اور درخواست کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ تھوڑی سی جماعت ہے جو میں نے تیرے سامنے پیش کر دی، آج اگر یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یا اللہ اپنے وعدے کو پورا. تو اللہ فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی تو ہم نے اسے ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اور
پھر اس کو جو ہے 1,00,000 اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، وہ سب ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک مدت مقررہ تک کے لیے نفع اٹھانے کا جو ہے موقع دے دیا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں بھی ہر مشکل میں اپنی ہی ذات کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔